بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی حرکتیں، اس کی عملی زندگی نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ ملک الاعلی مربد الجلال والاکرام نے اپنے خاص فضل و کرم سے نوازتے ہوئے نسل در نسل نیکی کی راہ پر اور عظمت کی راہ پر چلنے کا موقع نصیب فرمایا۔ آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں ایسے ہی ایک باپ اور بیٹے کا تذکرہ کریں گے۔ باپ بھی عظمت والے اور بیٹے بھی عظمت والے، دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت ہے 79۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کو اختصار کے ساتھ دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ہم نے اس معاملے کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو علم اور حکمت عطا فرما رکھی تھی، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی، اور یہ سارے کے سارے کام ہم ہی کرنے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام خاص طور پر امام ابن جریر، امام واحدی الوسیط میں، ابن عاشور التحریر والتنویر میں، اور اسی طریقے سے امام ابن قیم اعلام الموقعین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پچھلی آیت مبارکہ میں بات گزری کہ کچھ لوگوں کی بکریاں دوسروں کے کھیت میں جا گھسیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک جھگڑا تھا، اس کا درست فیصلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا، اور نبوت اور علم تو دونوں باپ بیٹے کو ہم نے دیا، جس طرح کہ امام بقائی نے نظم الدرر میں لکھا ہے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور وہ بھی تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی کرتے تھے۔
ان الفاظ کے حوالے سے امام ابو سعود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دراصل یہ ایک اعجاز تھا، جس طرح قرآن ایک معجز کتاب ہے، تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھی رب کائنات نے معجزے عطا فرمائے، لیکن یہ کننا فاعلین کے الفاظ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے عقیدے کی صفائی کرنی چاہیے۔ کسی بھی معجزے میں نبی کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ جملہ ہو سکتا ہے بعض احباب کو ذرا سخت لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ معجزے میں نبی کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ معجزہ بنیادی طور پر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کا فضل اور کرم ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام پر۔ اور پھر اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مفسرین کرام نے خاص طور پر امام شنقیطی نے اضواء البیان میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ گونج اٹھتے، تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اگر پہاڑ آواز کے ساتھ گونجنا شروع کر دیں تو اس میں نبی کا تو کوئی معجزہ نہ ہوا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص پہاڑوں میں جا کر اونچی آواز سے بولے تو اس کی آواز گونجے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہاڑ اور پرندے یہ واقعی اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور یہ کننا فاعلین کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ دراصل یہ ایک مہر تصدیق ثبت کی رب کائنات نے عقیدے پر، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا بطور ایک انسان کے اپنا کوئی کردار تھا، اپنا کوئی عمل دخل تھا، یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے تھا۔ اور یہ مضمون آگے سورہ سبا میں 10ویں آیت مبارکہ میں آ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ، اور آگے سورہ صاد میں بھی آ رہا ہے 17، 18 اور 19ویں آیت مبارکہ میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ۔ اور جب ہم اسی آیت مبارکہ کا جائزہ دوسرے انداز سے لیتے ہیں تو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان پر دور حاضر کے ایک عظیم عالم دین اور مفسر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے اختتام پر بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ تفہیم اور پھر تسخیر اور یہ پہاڑوں کا تسبیح کرنا، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دراصل عقیدے کی صفائی ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، واحد و تفسیر میں اس حوالے سے ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو کمال درجے کی آواز عطا فرمائی تھی، لیکن ان کے لخت جگر، ان کے نور نظر، ان کے فرزند ارجمند سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی، قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی۔ اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھانے کا مقصد دراصل ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان تمام خوبیوں سے مزین تھے جن کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔
کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کائنات نے قوت فیصلہ کائنات میں سب سے زیادہ عطا فرمائی تھی۔ اور پھر اگر پہاڑ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے تو آقا علیہ السلام کو بھی پتھر سلام کرتے تھے، اور پھر جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے آقا علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے خطبہ دینا چھوڑ دیا تو وہ رونے لگا۔ پھر آقا علیہ السلام کی مٹھی کے اندر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، تسبیح کرنا، اور پھر صحیح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب قرآن کی تلاوت سماعت فرمائی تو آپ نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، تمہیں تو رب کائنات نے قرآن پڑھنے کی وہ لے اور سر عطا فرمائی ہے جو سیدنا داود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی بڑا دلچسپ تھا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو علمت انک تسمع لحبرتہ لک تحبیرا، آقا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اگر آپ مجھے پتہ ہوتا تو میں اس سے احسن انداز میں پڑھتا۔ معزز خواتین و حضرات، اسی آیت مبارکہ کو لے کر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں امام شوکانی کی فتح القدیر، تفسیر روح البیان اور تفسیر المراغی میں ایک بات ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کو اس بات پر حسد تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں اللہ تعالی نے اس قدر علم اور حکمت عطا فرمائی ہے، اور وہیں پہ لکھا ہوا ہے تفسیر المراغی میں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد علیہ السلام، حکمت کے 90 اجزاء ہیں اور ان میں سے 70 ہم نے آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی اور 20 جو ہیں وہ باقی لوگوں کو دیے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر بیٹا عظمت کا حامل ہے تو اس میں باپ کی عظمت کم نہیں ہوگا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو رب کائنات نے 100 سال عمر عطا فرمائی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو 95 سال کی عمر ملی، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلکہ قیامت تک انسانیت کے سامنے یہ داستان اسی لیے رکھی کہ ایک تو ہمیں سابقہ انبیاء علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چل جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہمیں بھی ایسے حکمت عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ایک نہیں، دو نہیں، بہت سارے ایسے ثبوت ملتے ہیں، جس طرح کہ تفسیر المراح اور البحر المحیط میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان گنت لا تعداد بے شمار کمال کے فیصلے کیے، انسانی عقل ورطہ حیرت کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو یہ عظمتوں والے لوگ تھے، ان کی عظمتوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور ان سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، فیس بک پر ہمیں فالو کیجئے، انسٹاگرام پر فالو کیجئے۔ آپ کا یہ اپنا چینل، آپ کا یہ اپنا سلسلہ خالصتاً قرآن و سنت کی بنیاد پر فرقہ واریت سے بالاتر ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے اسباق اور پھر مستقل طور پر انتہائی مختصر لیکن جامع کے خطبات، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات اور مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس ملیں گے۔ آپ کی طرف سے محبت کا اظہار کامنٹس میں جب ہوتا ہے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا انتظار کروں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔